بچوں کی دنیا کہانی کا عنوان شرارتی بندر۔ کسی جنگل میں 2 شرارتی بندر رہتے تھے۔ ان کے امی ابو انہیں بہت سمجھاتے کہ اس طرح شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے جانور ہم سے پریشان ہوں، اور نہ کسی کو تکلیف دینی چاہیے، لیکن وہ دونوں تو سننے والے نہیں تھے۔ وہ کبھی کسی جانور کی دم کھینچتے، کبھی کسی کا کھانا چرا لیتے، کبھی کسی کے اوپر جنگلی پھل پھینک کر مارتے، مختلف قسم کی شرارت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں نہر میں نہا رہے تھے کہ وہاں ایک زرافہ آیا پانی پینے۔ دونوں شرارتی بندروں کو شرارت سوجی۔ انہوں نے اس پہ پہلے پانی پھینکا، لیکن زرافہ بہت سمجھدار تھا، اس نے غصہ نہیں کیا۔ اس نے ان سے کہا کہ میرے دوستوں، تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ شرارتی بندر نے حسب معمول اس کا مذاق اڑایا کہ ہم تم جیسے بدصورت جانوروں سے ہم دوستی نہیں کرتے، تمہاری اتنی لمبی گردن۔ دوسرے نے کہا اتنے لمبے پیر جیسے نیچے کوئی لکڑی کی تیلی لگی ہوئی ہو۔ زرافہ مسکرایا اور اس نے صبر کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے بندروں کی ٹولی کے ساتھ جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ پھر انہیں کوئی شرارت سوجی۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے امی ابو سے تھوڑا دور نکل جاتے ہیں، اور اس طرح وہ کافی دور نکل گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ شیر کے قریب گئے تو دیکھا کہ شیر سو رہا ہے۔ وہ اسی پیڑ پر چڑھ گئے جس کے نیچے شیر سو رہا تھا، اور درخت کے اوپر سے کچھ جنگلی پھل پھینک کر شیر کو مارا۔ شیر کی آنکھ کھل گئی اور شیر غرا کر اڑ گیا۔ یہ کون ہے جس نے مجھ سے شرارت کی؟ دونوں بندر درخت پر سٹک کر بیٹھ گئے اور کھیکی کھیکی کرنے لگے۔ اچانک شیر کی نظر اوپر گئی تو اس نے دیکھا کہ 2 بندر بیٹھے ہیں اور یہ انہی کی شرارت تھی۔ شیر غصے میں آ گیا، اس نے چھلانگ لگائی کہ انہیں پکڑ لے، لیکن شیر اتنے اوپر تک چھلانگ نہیں لگا سکا کیونکہ وہ دونوں بندر درخت کی بہت اونچی شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر شیر نے غصے سے اس درخت کو ہلایا، اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ وہ دونوں ڈر گئے کہ اگر درخت کی یہ شاخ ٹوٹ گئی تو پھر تو ہماری شامت آ جائے گی، اور وہ نیچے بھی نہیں اتر سکتے تھے، اور آس پاس کے درخت بھی دور تھے، وہ دوسرے درختوں کی شاخ تک چھلانگ بھی نہیں لگا کر جا سکتے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہی لمبی گردن والا زرافہ درخت کے دوسرے سائڈ کھڑا ہوا ہے، اور وہ انہیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا میرے دوستوں، تم میری گردن سے میرے پیٹھ پہ آ جاؤ اور میں تمہیں سیف جگہ تک یہاں سے پہنچا دوں گا جہاں سے تم اپنے امی ابو کے پاس چلے جانا۔ یہ سن کر وہ دونوں بندر پہلے تو شرما گئے کہ ہم نے اس کا اسی لمبی گردن کا اور ٹانگوں کا مذاق اڑایا تھا، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس کی گردن سے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور زرافہ نے انہیں محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں لائک سبسکرائب کر ضرور بتائیے گا۔